الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر بھیجا گیا اور اس پر بھی جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو دیا گیا اور اس پر بھی جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو رب کی جانب سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک وہ مخالفت پر ہیں، تب آپ کی جانب سے عنقریب اللہ ان سے نمٹ لیں گے اور وہ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جس کی تلاوت بھی ہوئی اور ترجمہ بھی ہوا۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا۔ سب سے اہم بات جو اس میں ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کے متعلق ایک تردیدی بات ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو ماننے والی قوم کو یہود کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے لوگوں کو عیسائی اور کرسچن کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جو دین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہی دین تدریجاً اضافے کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ ہر آنے والا جو نبی و رسول ہوتا تھا اس کو احکامات دیے جاتے تھے، اور وہی دین جو حضرت آدم کو دیا گیا تھا، جسے دین اسلام کہتے ہیں، اس میں ضرورت کے مطابق احکامات آتے رہے، احکامات بڑھتے رہے، احکامات میں اضافہ ہوتا رہا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوتا ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، خاتم النبیین، آپ پر یہ دین آ کر کے مکمل ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے آخری سال آپ نے حج ادا فرمایا، اور حج فرض ہونے کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا۔ حج کی فرضیت سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے اس میں اختلاف ہے۔ علماء کرام کے مختلف قول ہیں۔
ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ہر سال حج کیا کرتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 10 سال کا عرصہ آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس سال حج کی فرضیت کا حکم آیا۔ آپ نے مکہ فتح فرمایا۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد کچھ صحابہ کرام فتح مکہ کے بعد حضور سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم مکہ مکرمہ میں رک جاتے ہیں، حج کا وقت آ گیا ہے، ہم حج کر کے واپس مدینہ منورہ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنایا، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ کر کے حج کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے روانہ ہو جانے کے بعد پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روانہ کیا حج کے لیے، اور حکم یہ دیا کہ مینا کے میدان میں یہ اعلان کر دینا کہ آج کے بعد سے کوئی مشرک، کوئی کافر حج کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ اعلان کر دینا کہ آج سے بیت اللہ کا برہنہ ہو کر کے طواف کرنے کی اجازت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب حج یا عمرے کے لیے آتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا تھا تو کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے تھے، ایسا ان کا عمل تھا، اور یہی بات ان کے درمیان رائج تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس کپڑے میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں گے؟ اس لیے وہ لوگ برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، اور مکے کے جو رہنے والے تھے وہ اگر کسی کو کپڑا دے دیتے، قبیلے قریش کے لوگ، تو وہ کپڑا پہن کر کے طواف کیا جا سکتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا آج سے اللہ کے گھر کا طواف برہنہ ہو کر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی کو حکم ہوا تھا کہ ہم نے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، مکے میں رہنے والوں سے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا 10 سال کے لیے، اور بھی قبائل کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے۔ تو حضور نے حضرت علی سے اعلان کروایا کہ جن سے ہمارا معاہدہ ہے ان کی مدت پوری کی جائے گی، اور آج کے بعد کسی مشرک اور کافر قبیلے کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ ایسے کچھ اعلانات کروانے تھے جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا تھا۔ اس زمانے میں یہ بات لوگوں کے درمیان مانی جاتی تھی کہ اگر کوئی اعلان کرنا ہے تو جو آدمی اعلان کر رہا ہے وہ اگر ذمہ دار ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اعلان نہیں کر رہا ہے تو کوئی اس کا رشتہ دار اعلان کرے۔ رشتہ دار سے مراد ددیحالی رشتہ دار، خونی رشتہ دار اعلان کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داما اور سسر تو تھے لیکن خونی رشتہ نہیں تھا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق اعلان کرتے تو زمانے جاہلیت سے جو بات چلی آ رہی تھی اس بات کی خلاف ورزی ہوتی، اور لوگ اس اعلان کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا۔ اور جب سن 10 ہجری ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کے لیے جاؤں گا۔ لوگوں نے تیاری شروع کر دی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے۔
اور کتابوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام، جس میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی شامل تھی، حج کے لیے آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نبی کے ساتھ اتنی بڑی جماعت نے حج نہیں کیا، چند سو چند ہزار لوگ آتے تھے بس، لیکن حضور کے ساتھ 1,24,000 سے زائد لوگوں نے حج کیا۔ تب مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کرنے والے جیسے نیک، متقی، پرہیزگار، مخلص لوگ تھے، سب صحابی تھے۔ قیامت تک ایسی کوئی جماعت اتنی تعداد میں حج کے لیے نہیں پہنچے گی۔ ظاہر بات آج 50 لاکھ لوگ جاتے ہیں جیسا مشہور ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ 50 لاکھ مل کر کے بھی ایک صحابی کے مقام و مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے۔ کہاں 1,24,000 صحابہ کرام۔ اس لیے آپ کے ساتھ اللہ کے نیک اور متقی بندوں کی جتنی بڑی جماعت نے حج کیا، اتنی بڑی جماعت اللہ کے مخلص بندوں کی قیامت تک بیت اللہ نہیں پہنچے گی۔ گنتی زیادہ ہو سکتی ہے، گنتی زیادہ ہو سکتی ہے، تعداد بڑھ سکتی ہے، لیکن اس جیسی جماعت قیامت تک نہیں پہنچے گی۔ تو آپ تو آخری نبی، حج کی فرضیت کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا، اور حج کر کے آپ جب واپس آئے، ذی-قعدہ میں 24 ذی-قعدہ کو نکلے تھے، حج کر کے آپ جو ہیں مدینہ منورہ واپس ہو گئے۔ تقریباً 20 روز کا آپ کا سفر تھا، 20 روز سے کچھ زائد کا۔ آپ 24 کو نکلے تھے، 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور آپ نے حج کیا، اور 14 ذی الحجہ کو آپ 13 ذی الحجہ کی رات میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی واپسی کا سفر کیا، اور پھر 8 دن سفر کر کے آپ مدینہ منورہ واپس پہنچے۔ ایسے کچھ 20 یا 20 سے کچھ زائد دن بنتے ہیں۔ تو حج کی فرضیت کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا۔ کہنا یہ تھا کہ اللہ نے جو دین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا تھا، جسے اسلام کہتے ہیں، وہی دین 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھتا رہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس کی تکمیل ہوئی جب آپ مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے واپس جب مینا آئے 10 ذی الحجہ کو، تو آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے لیے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں میں نے تمام کر دی، اور تمہارے لیے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ جو آیت سورہ بقرہ کی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قولو، اے ایمان والو تم یہ کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ نے ہماری طرف جتنے احکامات نازل کیے ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور جو احکامات اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو اور ان کی اولاد کو دیے گئے، اور جو احکامات حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ
اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیے گئے، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے متعلق کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت آدم سے لے کر کے جن انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ابھی اس آیت میں ہے، ان آیتوں میں ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے، سب کا احترام کرتے، سب کی عزت کرتے، ہم کسی نبی کے متعلق ایک ادنا سا بھی فرق نہیں کرتے۔ ہم جس طرح اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی مسلمان نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی، کبھی ہم نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، ہم نے کبھی ان کی تحقیر نہیں کی، توہین نہیں کی۔ لا نفرق بین احد منہم، ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے تابعدار اور فرما بردار ہیں۔ اگلی آیت میں یہ بات کہی گئی، اور ان دونوں آیتوں میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہودی خاص طور پر ان سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام گزرے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے، دوسرے حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسماعیل بڑے تھے، حضرت اسحاق چھوٹے تھے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب آئے، حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یہ یہودی بنی اسرائیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، اور اسی توریت پر یہ ایمان لانے کے مکلف قرار دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، تو حضرت موسیٰ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ان کو بھی نہیں مانتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد اور انبیاء کرام علیہم السلام آئے، یہ ان کو بھی نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی نہیں مانتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں یہ بتایا کہ جب تک تم ہر نبی کو نہیں مانو گے، وہاں تک اللہ کے نزدیک تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایمان لائے ویسا ایمان جیسا تم لائے، یعنی ہم مسلمان، تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، فقد اہتدوا، تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے اس سے اختلاف کیا، منہ موڑا، اعراض کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ لوگ بے شک مخالفت پر ہیں، اور تمہاری مخالفت اگر کر رہے ہیں، تمہارے ایمان کی طرح ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ان کا ایمان عند اللہ معتبر نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ فیصلہ کن بات ہے، اگر وہ تمہاری طرح تمام نبیوں کو مانیں گے، رسولوں کو مانیں گے، ایمان لائیں گے، تو وہ ہدایت پر ہیں، ورنہ وہ تمہاری مخالفت پر ہے، ان کا ایمان عند اللہ معتبر نہیں ہوگا۔ اور اس وضاحت کے بعد تمہیں گھبرانے کی، خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے اللہ تم کو کافی ہے۔
وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہودیوں نے ہر ممکن کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ نے ذمہ داری لی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے آپ کو کافی ہے۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ پہنچے تو بھی آپ کو زہر دیا گیا قتل کرنے کے لیے۔ آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو ایک پروگرام میں بلایا گیا اور قلعے کی فصیل کی دیوار سے لگ کر کے بٹھایا گیا، اور پروگرام یہ تھا کہ اوپر سے بڑا پتھر آپ پر گرا دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر خبر دے دی۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ عیسائیوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا ایک رنگین پانی میں اپنے لوگوں کو غسل دیتے تھے، اور یہی ان کا فرق کرنے کا، امتیاز کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اور کچھ بدلی ہوئی صورت میں عیسائیوں میں بھی یہ بات ہے، جس کو بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھو گے عیسائی لوگ پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، چرچ میں پانی کی ٹنکی ہوتی ہے، گہری، ایک طرف سے اترنے کا راستہ ہوتا ہے، اترتے ہیں، جا کر کے پانی میں ڈوبتے ہیں اور پھر نکل کے آ جاتے، بپتسمہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی عیسائی مذہب قبول کرے تو ان کے یہاں عیسائیت میں داخل ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، بپتسمہ۔ وہ چرچ میں جائیں گے اور اس طرح پانی کے اندر 3 مرتبہ وہ غوطہ لگائیں گے۔ یہودیوں کے یہاں بھی طریقہ تھا، وہ پانی کے اندر رنگ ملاتے تھے اور اس میں لوگوں کو غوطہ دیا جاتا تھا۔ صبغت اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، یعنی ایمان اور تقوی کا رنگ ہے، اور یہ سب سے اچھا رنگ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو رنگ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے یہودی لوگ کرتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے۔ کیا شطرنج کھیلنا درست ہے؟ مطلب بغیر پیسہ لگائے کھیلنا کیسا ہے؟ پیسہ لگا کر کے اگر کھیلا جائے تو یہ جوا ہے، اور اس کی حرمت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ یہ حرام ہے، جس کو جوا کہا جاتا ہے، عربی میں جس کو قمار کہا جاتا ہے، حرام ہے۔ اب یہ جیت ہار جوا جس کھیل میں بھی ہو، یہ تو شطرنج کے متعلق پوچھا گیا ہے، کیرم میں بھی شرط لگتی ہے، چوسر میں بھی شرط لگتی ہے، اور بھی الگ الگ گیم ہے اس میں شرط لگتی ہے، تو یہ جوا ہے۔ اگر پیسہ لگا کر کے کھیلا جائے تو حرام۔ بغیر پیسے کے کھیلنا وقت کی بربادی ہے۔ علماء کرام نے منع کیے، کسی نے حرام قرار دیا ہے، کسی نے مکروہ قرار دیا ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ گناہ بے لذت ہے۔ کچھ مزہ ملتا ہے؟ صرف وقت ضائع ہوتا ہے، نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے۔ کل قیامت کے دن جب آدمی نجات پا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، تو جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی کو اس بات کا ملال ہوگا کہ دنیا میں وہ اوقات جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے، خاموش رہے، کچھ پڑھے نہیں، دوسرے ایسے کسی کام میں لگ گئے، شطرنج میں، چوسر میں، کیرم میں، اللہ کے ذکر سے ہٹ کر کے، ایسے اوقات پر جنتی کو افسوس ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا
اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا جنت میں درخت لگاتا ہے. اور جنت میں جو درخت ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ درخت اپنی چوڑائی کے اعتبار سے ایسے ہوں گے کہ اس کے سائے میں 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال دوڑے گا تو بھی اس کے سائے سے نکل نہیں پائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ اپنی امت سے میرا سلام کہنا. حضرت ابراہیم نے حضور سے کہا تھا قیامت تک آنے والی اپنی امت کو میرا سلام کہنا. جواب کیسے دیں گے ہم لوگ؟ جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کو سلام آیا ہے پہلے اپنے سلام میں اس کو شامل کریں گے. ہم کہیں گے علیکا، پھر جنہوں نے ہم کو سلام بھیجا ہے ہم ان کے لیے کہیں گے وعلیہ السلام، علیکا وعلیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو سلام بھیجا ہے، ہم کو جواب دینا ہے. کیسے دیں گے؟ علیکا وعلیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کے بعد یہ بات کہی تھی کہ اپنی امت سے کہنا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے رہنا. ان میں سے ہر کلمات کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک پھلدار درخت دے گا، اور وہ درخت ایسا ہوگا کہ اس میں جو کلی آئے گی جب وہ پھول کی شکل اختیار کرے گی تو اس پھول میں سے جنتی کے لیے ایک حلہ، ایک جوڑا، نیا جوڑا نکلے گا، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے سے زیادہ اچھا ہوگا. اس لیے اس طرح کے سارے گیم کھیلنا، شطرنج کھیلنا، چوسر کھیلنا، یہ سب وقت کی بربادی ہے اور افسوس کا باعث ہے. کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا درست ہے؟ اور درست ہے تو کیسے؟ اور اگر درست نہیں تو کیسے؟ فرض نماز ہو یا سنت و نوافل ہو، ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام میں ہاتھ باندھنا سنت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ناف کے نیچے ہاتھ رہے گا ہمارا، ہم باندھتے ہیں نا اس طرح. جبکہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سینے پر ہاتھ باندھا جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ارسال یعنی ہاتھ نہ باندھنا، ہاتھ اس طرح نیچے رکھنا سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہاتھ باندھتے تھے، نہیں باندھتے تھے؟ صحابہ کرام سے دونوں طرح کی روایتیں ملتی. 3 اماموں نے ہاتھ باندھنے کو سنت قرار دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ نہ باندھنے کو سنت قرار دیا. یہ سنت ہے، اگر آپ ہاتھ باندھو گے تو بھی نماز ہو جائے گی، نہیں باندھو گے تو بھی نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ ہاتھ باندھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو جن لوگوں کا گمان یہ تھا کہ حضور نے یہاں ہاتھ باندھا ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت بیان کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینے کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چادر استعمال کیا کرتے تھے. اب آپ چادر استعمال کرتے تھے تو چادر کے اندر ہاتھ کہاں ہے؟
ہر دیکھنے والے نے اپنے گمان کے مطابق بیان کیا کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے سینے پر ہاتھ باندھا، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے سینے کے نیچے ہاتھ باندھا، میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا۔ کسی نے کہا کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے ہاتھ کو چھوڑے رکھا۔ یہ جو ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف میں سب سے اچھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور مقبول ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان تمام طریقوں کو باقی رکھے گا۔ اگر یہ چاروں امام ایک بات پر آ جاتے تو ظاہر بات ہے حضور سے دوسرے جو اعمال منقول ہے وہ ہم سے چھوٹ جاتے۔ اس لیے قیامت تک امت میں ایسے افراد موجود رہیں گے جو حضور کے ہر عمل کی اتباع، سنت کی پیروی کرتے رہیں گے، اور حضور کا ہر عمل قیامت تک زندہ رہے گا، سنت باقی رہے گی۔ اس لیے ہاتھ باندھنا سنت ہے 3 اماموں کے نزدیک، ایک امام کے نزدیک ہاتھ چھوڑنا سنت ہے۔ کیا روزے کی حالت میں بیوی کا ہاتھ پکڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر نہیں ٹوٹتا تو دعا کیجیے میری جلدی شادی ہو جائے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تو بیوی کہاں سے رہے گی جو ہاتھ پکڑو گے؟ میں نے پیچھے بتایا تھا، ایک صاحب تھے نوجوان، وہ ملتے تھے، بولتے تھے مفتی صاحب دعا کرنا ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھ لیا یار کیا دعا کرنے کی؟ تو بولنے لگا کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ کچھ دن کے بعد وہ شادی کا رکا لے کے آیا۔ تب جب رکا دیا تو اس نے کہا کہ میرا نکاح ہے مفتی صاحب، تم کے پڑھیے۔ تو میں نے کہا کہ یار جب تیری شادی نہیں ہوئی تھی تو دعا کروا رہا تھا کہ اللہ اولاد دے دے، کہاں سے اولاد ہوتی؟ دیوار میں سے نکلتی۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کا ہاتھ پکڑیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا اسے۔ شریعت میں اعتدال ہے۔ روزہ نام ہے کھانا پینا اور ہم بستری کرنے سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری منع ہے۔ ہم بستری سے ہٹ کر کے دیگر جو کام ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، پیار محبت کی نظر سے دیکھنا، بیوی کا ہاتھ پکڑ لینا، حتیٰ کہ بوسہ لے لینا، اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب ہم بستری ہوگی۔ روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب آپ بیوی کے ساتھ پیار محبت کی بات کر رہے، آپ نے ہاتھ پکڑا اور انزال ہو گیا، دونوں میں سے کسی کی منی خارج ہو گئی، تو جس کی منی خارج ہو جائے گی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو شادی اللہ آسان کر دے، ہو جائے شادی تو اگر اپنے آپ پر قابو ہو تو روزے کی حالت میں پیار محبت کی بات کرنا اور بوسہ لینا تو ہی، جب اپنے آپ پر قابو ہو۔ اور اگر گاڑی کا بریک فیل ہو تو پھر یہ کام نہیں کرنا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عیان نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے۔ عیان اصل میں عین آنکھ کو کہتے۔ عیان آنکھ سے دیکھنا، کچھ ہو رہا تھا ہم نے دیکھا تو عربی میں کہا جا کہ میں نے عیانن دیکھا، براہ راست دیکھا، میں نے خود دیکھا، تو عیان نام رکھ سکتے ہیں۔ آنکھ سے متعلق جو کام ہوتے ہیں اس کو عیان کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عیان جاسوس کو بھی کہتے، عیان جاسوس کو بھی کہتے۔
رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے اچھے دوسرے نام ہیں، وہ دوسرے نام رکھنا چاہیے۔ نام رکھنے میں ابھی جو ہم لوگوں کا مزاج بن گیا ہے نیا نام، یعنی ایسا نام کے پیچھے کسی کا نام، ظاہر بات ہے سارے اچھے نام ہم سے پہلے لوگ رکھ کے چلے گئے، اب جو بچا کھچا ہے وہ کچرا ہے، اس لیے نئے نام کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کے نام پر اپنا نام رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، شوہر نے غصے میں طلاق دے دی، اب دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، کیا رہ سکتے ہیں کیا؟ طلاق دینے کے بعد رشتہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو جوڑنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اس نے 1 یا 2 طلاق رجعی دی تھی تو وہ رجوع کر لے، 2 گواہوں کے سامنے یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں اسے واپس اپنے نکاح میں لیتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، یہ 2 آدمی گواہ رہیں گے، دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اور اگر طلاق بائن دی ہے، طلاق رجعی نہیں، طلاق بائن دی ہے، یعنی طلاق کے لفظ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا لفظ استعمال کیا جس کا مفہوم واضح طور پر طلاق ہے، جیسے اس نے کہا کہ اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، تو مجھ پر حرام ہو گئی، تو اس سے طلاق بائن واقع ہو گئی۔ اور طلاق بائن میں رجوع کرنے سے رشتہ نہیں قائم ہوگا، طلاق بائن میں پھر سے نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر 3 طلاق دے دی ہے تو اب بغیر حلال شرعی کے دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیوالی کے موقع پر کچھ مسلم دکاندار پٹاخے وغیرہ بیچتے ہیں اور بچے ان سے خرید کر محلے میں چھوٹی چھوٹی دکان لگا کر بیچتے ہیں، پھوڑتے بھی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بچے ہوں گے یا ان کے ماں باپ، یا پھر کون؟ یا دکاندار گنہگار ہوگا؟ ظاہر بات ہے یہ پیسے کو آگ لگانا ہے اور اذیت کا سبب ہے۔ بسا اوقات پٹاخہ جب پھوڑا جاتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، بیمار اور بچے جو ہوتے ہیں بچے رونے لگ جاتے ہیں، اور پیسے کی بربادی ہے۔ اس لیے شریعت کے شرعاً یہ ناجائز ہے، اور ظاہر بات ہے ناجائز کام کرنے والے ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو پیسہ دے دیوالی کے موقع پر تو تاکید کرے کہ پٹاخہ مت لانا، اور یہ جو دکاندار وغیرہ بیچتے ہیں یہ کاروبار بھی درست نہیں۔ میرے ایک دوست نے AI کے ذریعے فوٹو اپڈیٹ کر کے دوستوں کے ساتھ کعبہ شریف کا فوٹو اپنے اسٹیٹس پر لگایا ہے، میں نے اسے منع کیا تو بولتا ہے کچھ غلط نہیں ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ گنجائش ہے، جاندار لوگوں کا فوٹو بنانا، کھینچنا اور اسٹیٹس پہ لگانا جائز نہیں کہ آدمی فوٹو کھینچ لے پھر اسٹیٹس پہ لگائے۔ بیت اللہ ایک پتھر کی عمارت ہے، آدمی اگر بغیر جاندار کی تصویر کے اس کا فوٹو لیتا ہے تو اسٹیٹس بنایا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم پڑوسی دیوالی پر چوڑا مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ اگر ان کا کاروبار جائز اور حلال ہے، وہ جو کماتے ہیں شرعی اعتبار سے ان کا کاروبار جائز ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جو چیز وہ ہمیں اپنے پیسوں سے خرید کر دیتے ہیں اگر اسے پوجا پاٹ میں شامل نہیں کیے ہیں۔ تیسری بات، ناپاک نہ ہو، یعنی اس پر پیشاب کے چھینٹے وغیرہ اگر نہ ڈالے گئے ہوں، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے تو ہم قبول کر سکتے ہیں، اور کھانے کی چیز ہوگی تو کھا سکتے ہیں، استعمال کرنے کی چیز ہوگی تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان 3 شرطوں میں سے اگر کوئی شرط کا
شرط کی خلاف ورزی ہے تو پھر دینے والا مسلمان بھی ہوگا تو نہیں لیں گے، اور اگر آ گیا تو استعمال نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں۔ کیا واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ اگر سارے کپڑے جو واشنگ مشین میں دھوئے جا رہے ہیں پاک ہیں تو آپ دھو لیجئے، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر پاک اور ناپاک کپڑا ایک ساتھ آپ نے ملا دیا اور پانی ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو گیا، ناپاک کپڑے کی وجہ سے، تو جو پاک کپڑے تھے وہ ناپاک پانی میں بھیگ گئے تو وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ اب واشنگ مشین میں ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے کو مشین دھلتی ہے اور پھر اس کے بعد سارا پانی پھینک دیتی، اور پھر مشین اس کو خشک بھی کرتی، یعنی اتنی تیز میں مشین گھومتی ہے کہ سارا پانی نکل جاتا ہے۔ پھر مشین نیا پانی لیتی ہے، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے پھر پانی پھینک دیتی ہے اور پھر اسے نچوڑنے والے عمل سے گزارتی ہے، پھر تیسری مرتبہ پانی لے کر کے کرتی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اگر سارے کپڑے پاک ہوں گے تو کپڑا پاک رہے گا، اگر اس میں ایک کپڑا بھی ناپاک رہا تو سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھنے پر ہر ارکان کی تکبیر امام صاحب کے ساتھ کہنا ہے، نہ کہنے پائے تو کیا حکم ہے؟ یہ تکبیرات انتقالات یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، اسے تکبیر انتقالات کہا جاتا ہے، یہ سنت ہے، ہر ایک کو کہنا ہے۔ نہیں کہو گے تو سنت چھوٹ جائے گی مگر نماز ہو جائے گی۔ پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یہ فرض ہے، امام نے کہا آپ کو بھی کہنا ہے، اگر تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ میں ہمیشہ شک شبے میں رہتا ہوں اور پورا دن اداس ہوتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ 25 مرتبہ سورہ اخلاص ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر کے 25 مرتبہ یہ سورت قل ہو اللہ کی پڑھی جائے اور اپنے اوپر خاص طور پر سینے پر دم کیا جائے، انشاءاللہ شک شبہ دور ہو جائے گا۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی اس انگلی سے کاٹنا شروع کریں گے، اس طرح کاٹیں گے، پھر بائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی، پھر اس کے بعد پھر انگوٹھا، آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں گے۔ یہ ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ ہے۔ پیر کا ناخن سیدھے پیر کے چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور الٹے پیر کی چھوٹی انگلی پہ ختم کریں گے۔ جمعہ کے دن نہانے سے پہلے ناخن کاٹنا چاہیے یا بعد میں؟ پہلے کاٹنا چاہیے، پہلے کاٹنا چاہیے، لیکن بعد میں بھی کاٹو گے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا حقہ پینا جائز ہے؟ تمباکو کا استعمال مکروہ ہے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیڑی سگریٹ یا حقے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دانت مانجنے کی شکل میں ہو، اس کا استعمال مکروہ ہے۔ اور اس کی خرید و فروخت یعنی تمباکو کی خرید و فروخت بھی مکروہ ہے۔ اگر احتلام ہو جائے تو اتنا حصہ جہاں ناپاکی لگی ہو دھو لیا جائے تو کیا پاکی حاصل ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کو غسل کرنا پڑے گا، اور شریعت نے غسل کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے غسل کرنا پڑے گا تو پاکی حاصل ہوگی۔ آپ کو منہ میں پانی لے کے غرغرہ کرنا ہے اور ناک میں پانی نرم حصے تک پہنچانا ہے، پھر پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، تب جا کر کے آپ پاک ہوں گے۔ پچھلی صفوں میں بچے نماز پڑھتے رہتے ہیں اور بڑے بزرگ حضرات ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ درست نہیں۔ بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے آگے سے نہیں گزریں گے، اسی لیے بچوں کے نماز پڑھنے کی جگہ متعین کرنا چاہیے تاکہ ان کے آگے سے نہ گزرنا پڑے۔
اگر کسی شادی شدہ عورت کے خواب میں شرمگاہ سے خون نکلتا ہوا دکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اور ایسا خواب ہمیشہ دکھتا رہتا ہے۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب مبشرات کہلاتے ہیں جس کی تعبیر ہوتی، ایک خواب شیاطین کے اثرات سے ہوتے ہیں، اس کی تعبیر نہیں ہوتی، اور تیسرا خواب حدیث نفس ہوتا ہے کہ آدمی جو چیز دیکھتا رہتا ہے، جو سنتا رہتا ہے، یا جو کام کرتا رہتا ہے، یا جو بات اس کے دل و دماغ میں رہتی ہے وہ دکھے، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس لیے اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو شرعی عذر لاحق ہوتا ہے ہر مہینہ۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تکلیف، درد وغیرہ رہتا ہے، اور وہی چیز دل و دماغ میں گھومتی رہتی ہے۔ خواب میں اگر اس طرح کی کوئی چیز دکھے تو اس کی تعبیر نہیں۔ گھر کی تعمیر کے موقع پر بطور برکت ماشاء اللہ کا بورڈ لگانا کیسا ہے؟ لگانا چاہیے ماشاء اللہ کا۔ سورہ کہف میں ہے کہ آدمی جب اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھے تو کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو انشاءاللہ وہ نعمت تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ بعض اہل اللہ پیر صاحبان مسجد کے قریب ہوتے ہیں لیکن فرض نماز غرفے میں پڑھتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ درست نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ آپ ہر نماز اپنا حجرہ، اپنا غرفہ چھوڑ کر کے مسجد نبوی میں آ کر کے فرض نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ زید بورڈ پر حدیث پاک لکھتا ہے اور اللہ کے نبی کے نام کے آگے پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے، پھر جب آگے لکھنا ہوتا ہے تو درود مٹا دیتا ہے، تو کیا زید گنہگار ہوگا؟ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن مٹانا نہیں چاہیے تاکہ پڑھنے والے بھی درود پڑھ لیں۔ آپ نے مٹا دیا تو حضور کا نام پڑھ لے گا، اگر خدا نخواستہ اس نے درود نہیں پڑھا تو اس کے حق میں اچھا نہیں۔ ایسے شخص کے لیے حضور کی بد دعا ہے کہ جس نے حضور کا نام نامی سنا یا پڑھا اور آپ پر درود نہیں بھیجا، حضور نے اس کے لیے ہلاک ہونے کی بد دعا کی ہے۔ اس لیے درود پاک اگر آپ نے آقا کے نام کے ساتھ لکھا ہے تو لکھا رہنے دے، مٹائے نہ۔ میری سگی بہن بہت بیمار رہتی ہے، گولی دوا میں بہت پیسہ لگتا ہے، تو کیا میں اسے زکوٰۃ کی نیت سے گولی دوا خرید کر دے سکتا ہوں یا پیسہ دے دوں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، یعنی زکوٰۃ اپنے ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ادا ہو جائے گی۔ مسجد کی جمع شدہ رقم ذاتی کاروبار میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں۔ دینے والوں نے مسجد کو دیا ہے، مسجد کے اخراجات میں اسے صرف کیا جائے گا، آپ اس سے اپنا کاروبار نہیں کر سکتے۔ مسجد کی ملکیت کے شاپنگ کا کرایہ سالوں سے ادا نہ کرنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کرایہ وصول کرنا چاہیے۔ کرایہ دے دیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو ان کو بولنا چاہیے سلام کرو، سمجھ رہے نا؟ کرایہ نہیں دیتے تو پھر جگہ خالی کرو۔ مسجد کے ذمہ داران کرایہ وصولی میں سستی کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ کوتاہی ہے۔ اپنی دکان ہوتی تو کرایہ وصول کرتے نا۔ آپ مسجد کے متولی ہیں، ٹرسٹی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے
مسجد کا حق وصول کرنا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت کے خواب میں شوہر نظر آتا رہتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ ناراض ہے، تو کیا کرے؟ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے۔ اور اگر زندگی میں ناچاکی رہتی تھی اور زندگی میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور زندگی میں شوہر کی نافرمانی ہوتی رہتی تھی، تو توبہ و استغفار کرے۔ جامع مسجد میں ایک نماز کا ثواب کتنا؟ 500 گنا۔ جو نماز آپ اپنے شہر کی کسی اور مسجد میں پڑھیں گے تو جتنا ثواب ملے گا، اگر وہ نماز آپ جامع مسجد میں پڑھیں گے تو ثواب 500 گنا زیادہ ملے گا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں شب جمعہ یعنی یہ رات، جمعرات کا دن ختم ہوا سورج ڈوبنے پر، رات آئی، یہ جمعہ کی رات ہے۔ بعض روایتوں میں شب جمعہ میں سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، اور بعض روایتوں میں جمعہ کے دن میں سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور وہ فضیلت یہ ہے کہ آدمی اگر سورہ کہف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک نور پیدا کرے گا، اور اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ کسی معروف عالم دین یا مسلم قائد پر بغیر تحقیق و ثبوت کے کفر، گمراہی یا غیر اسلامی عقائد کا الزام عائد کرنا اور عوام کے سامنے ان کی تحقیر و تذلیل کرنا، ایسے بیانات کو پھیلانا جائز ہے؟ جائز نہیں۔ ایسے مقررین کی تقریروں کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگایا یا کسی کو کسی نے کافر کہا تو حدیث میں آتا ہے فقط باء بہ احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک کفر لے کر کے جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو کافر کہا ہے اور جس کے بارے میں کافر کہا ہے واقعی وہ کافر ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کفر اس کے ساتھ ہوگا۔ اور کسی کو اگر کافر کہا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ فقط باء بہ احدہما کا علماء نے یہی ترجمہ اور یہی مطلب بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمارے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی کو ہم نے کفر کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم کافر کہہ سکتے، لیکن اگر ہم نے کسی کو کفر کرتے ہوئے دیکھا نہیں، سنا نہیں اپنے کانوں سے اس کی بات، تو ہم اس کو کس بنیاد پر کافر کہیں گے؟ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک مندر میں نہیں گئے، کبھی بت کی پوجا نہیں کی، اب ہم ان کو کافر کیسے کہیں گے؟ اس لیے کسی مسلمان کو یا کسی عالم دین کو یا کسی حافظ قرآن کو یا کسی امام کو یا کسی مؤذن کو بغیر کسی تحقیق کے کافر کہنے سے کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سنگین مسئلہ ہے۔ ہم نے دارالافتاء میں یہ بات پڑھی ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی عمل اپنے سامنے آیا اور اس عمل کے دونوں مطلب نکل سکتے، کفر بھی اور ایمان بھی، تو ایمان والا پہلو لے کر کے فتویٰ دینا چاہیے، دوسرا پہلو لے کر کے اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس طرح کی جو بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ کسی کو بھی بغیر تحقیق کے
جب تک اس کے کفر کا آپ کو ثبوت نہ مل جائے، دلیل نہ مل جائے، آپ اگر اس کو کافر کہتے ہیں تو یہ کفر آپ کے ساتھ ہے، اور کافر ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان سے نکل گیا، اس کے لیے تجدید ایمان بھی ضروری ہے کہ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کفر کی بات سے توبہ کرے اور شہادتین پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ جب یہ کافر ہوا، ایمان سے باہر ہوا، تو مسلمان عورت کا اس کے ساتھ جو نکاح تھا وہ نکاح ٹوٹ گیا، اب دونوں کے درمیان نکاح نہیں، دونوں میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہے۔ اب اگر میاں بیوی کا رشتہ رکھنا ہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں، بہت سخت گناہ، ناجائز اور حرام کام ہے کہ آپ کسی مسلمان کو، کسی دیندار شخص کو، کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی امام مؤذن کو کافر کہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ثواب ملے گا، حضور کو ثواب پہنچاؤ گے تو انشاءاللہ حضور سے تعلق اور محبت ہوگی، اس کا کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے، ایصال ثواب کی فضیلت ملے گی۔